بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 3 شروع کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت۔ آج ہم اسے 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی یہ آج ہمارا سبق نمبر 3.5 ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں کہ سن کر 2 یا زائد ارکان والے الفاظ کو ارکان میں توڑ سکیں، یعنی ایسے الفاظ جن میں ارکان کی تعداد 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو۔ آپ اس سبق کے اختتام پر انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو ارکان میں توڑ سکیں، جیسے باجا میں با اور جا۔ یہ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے، یہ ہمارا آج کا مقصد تدریس ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا آج کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی ہم لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابی تھے، دوست تھے، خاندان میں رہنے والے، ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، قریب سے دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کے الفاظ، آپ کی آواز ان کے کانوں میں گئی۔ ہم اس سب سے، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے، زندگی گزارنے کے جو آپ کے طریقے تھے وہ ہیں جو ہم سن رہے ہیں، ہم تک کتابوں تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب ہم جاتے ہیں، ہم روضہ اقدس کی جالیوں کو دیکھتے ہیں، اس فضا میں پہنچتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اور شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے یہ فرمایا تھا کہ کہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو ہماری یہ آرزو ہوگی، یعنی ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار، یعنی دنیا کی تمام جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ قربان کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنی اس خوش قسمتی پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے نبی سے ہے، ایسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے روز محشر بھی ہماری شفاعت کرنی ہے۔ چونکہ ہمارا سبق کا عنوان بھی کچھ اس طرح سے ہے تو قبل سبق ہم دہرائی کریں گے۔ دہرائی میں آپ نے مجھے وہ سوالات جو کل ہم نے متن پڑھا، چونکہ ہم متن پڑھ رہے تھے تو اس سے متعلق پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کل پڑھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے اپنا نام سن کر یا معلم یا معلمہ کی ہدایات سن کر دینے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کمر پر کون سواری کرتا تھا؟ ذہن پہ زور دیں، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سبق میں یہ چیزیں پڑھی۔ تو پیارے بچوں، دہرائی کے لیے یہ سوالات اور دیگر وہ سوالات جو آپ کے معلم یا معلمہ بھی آپ سے پوچھیں گی، ان کے جوابات دینے کے لیے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے دہرائی کر لیجئے۔ یقیناً آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی بخوبی دیے ہوں گے اور مزید جو آپ کی معلمہ نے پوچھا ہوگا ان کے جوابات بھی دے لیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی، یعنی پڑھائی سے پہلے کچھ آپ کو کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح، آپ کو صرف ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تصویر، آپ اس تصویر سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہی ہے تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کیجیے اور مجھے بتائیے۔ بالکل صحیح، یہ پزل ہے۔ آپ میں سے یقیناً بہت سے بچوں کے پاس یہ کھیل ہوگا پزلز کا،
جس میں پلاسٹک کے یا فومک شیٹ کے یا گتے کے بنے ہوئے اس طرح کے پزلز ہوتے ہیں. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کو ایک تصویر دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک تصویر دی جاتی ہے جو ان پزلز کو آپس میں صحیح جگہ پر جوڑنے سے بنتی ہے، مکمل ہوتی ہے. اگر ہم اس تصویر کو انہی پزلز کی طرح سے ان کی طرح سے الگ الگ کر دیں تو اس تصویر کا وجود، اس کی شکل، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو واپس اس طرح اس مکمل شکل میں، اس فریم میں لانے کے لیے ان پزلز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. اسی سے متعلقہ ہمارا آج کا سبق ہے. اس کی مثال ہے ارکان سے. جس طرح ہمارے پاس الفاظ بولتے ہوئے لفظوں میں مختلف ارکان ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو الگ کر دیں بالکل ان پزلز کی طرح سے اور ان کو الگ الگ بولیں، آپس میں نہ ملائیں، تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ ہمیں وہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اگر ہم نے ایک پورا لفظ سمجھنا ہے، سننا ہے یا ادا کرنا ہے تو بالکل ان پزلز کی طرح سے، جیسے یہ پزلز آپس میں جڑتے ہیں اور ایک تصویر مکمل ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ارکان آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لفظ مکمل ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، آئیں ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو ہے ارکان والے الفاظ. اس میں آپ نے آج سیکھنا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد ارکان والے الفاظ کو توڑ سکیں. ہم نہ صرف توڑیں گے بلکہ جوڑیں گے بھی، ٹھیک ہے. میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ منتخب کیے ہیں جو ہیں 2 ارکان والے الفاظ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ مل کر ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ہم ارکان الگ کرتے ہیں، باقی آپ ابھی اپنی معلمہ کے ساتھ کریں گے. جیسے سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس کہانی. کہانی اگر آپ اس کو ادا کریں تو آپ کو کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہانی، کہانی، کہانی. یعنی اس کا ایک رکن ہوگا کہا اور دوسرا رکن ہوگا نی. کہانی، کہانی. اسی طرح اگلا لفظ ہے جاگا. جا اور اگلا رکن گا. جا گا، جا گا. پیارے بچوں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی پزلز کی، اگر ہم ان کو بالکل ان پزلز کی طرح سے جا الگ کر لیں اور گا الگ کر لیں تو میں آپ سے صرف یہ کہوں جا، یعنی ایک مثال، ایک پزل جا، تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ جا کے پہلے کوئی رکن نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے، اور جا کے بعد میں بھی نہ تو کوئی ہمیں کسی رکن کا پتہ ہے، ارکان کا پتہ ہے، اور نہ ہی کسی حرف کا پتہ ہے کہ ہم کچھ اور بنا سکیں. تو اسی طرح سے بالکل مکمل لفظ کرنے کے لیے ارکان کو ملانا ضروری ہوتا ہے. جاگا سے جا گا اور جا اور گا سے جاگا. اسی طرح ایک لفظ ہے قابل. قابل، قابل، قابل. تو پیارے بچوں، یہ الفاظ ہیں، یہ اور اس طرح کے مزید آپ نے خود الفاظ ڈھونڈنے، ان کے ارکان آپ نے خود ابھی علیحدہ کرنے، ان کی آپ نے مشق کرنی. میں نے آپ کے لیے ایسے الفاظ بھی منتخب کر رکھے ہیں جن کے 2 سے زائد ارکان ہیں، جیسے پابندی. پابندی. پیارے بچوں، ارکان کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لفظ کو ادا کرنا، اس کا تلفظ آپ کو درست انداز میں پتا ہو، آپ کی ادائی درست ہو. اگر آپ کو لفظ کا صحیح تلفظ معلوم ہوگا تو آپ اس کو بہترین انداز میں اس کو ادا بھی کر سکیں گے اور اس کو ارکان میں تقسیم بھی کر سکیں گے. پابندی. امتحانات. امتحانات. میں اسی کو آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے لکھتی ہوں. امتحانات. 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 تقریبات. 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 فرمودہ. 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 پیوستہ. 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 پیارے بچوں، ایک بات اور جو آپ نے سمجھنی ہے، جس پہ غور کرنا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم الفاظ کے ارکان الگ کرتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے. جیسے بیچ میں اگر نون غنہ ہو تو ہم جب اس کو لفظ کے درمیان میں لکھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہم نون غنہ کے طور پہ. جیسے ٹھنڈا، اس میں نون کی آواز ناک سے آتی ہے لیکن نون
بظاہر ساکن ہوتا ہے، ناک سے دار ہوتے ہیں، نون کو ادا نہیں کیا جا سکتا. جیسے نا پاک میں نا یہاں سے آپ کے جو ہونٹ ہے وہ آپ کی جو زبان ہے دانتوں کے پیچھے لگتی ہے نا. تو ٹھنڈا میں ٹھا کے بعد نون کی ہلکی سی ناک سے آواز ظاہر ہوتی ہے، ڈا سے جڑ جاتی ہے، بیچ میں الگ سے ظاہر نہیں ہوتی. لیکن اس کو لکھتے وقت جب ہم اس کی املا لکھتے ہیں تو اس میں نون لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نون غنہ کی جو علامت ہے وہ لگائی جاتی ہے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نون غنہ کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے لیکن ادا نہیں ہو رہا. نقطہ اس لیے لگایا جاتا ہے. اگر آپ اس پہ نقطہ نہ لگائیں ٹھنڈا پر تو آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس کی املا غلط ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہم جب ارکان میں تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت ان کو ارکان میں بھی تقسیم کرتے وقت ان کا جو رکن بنتا ہے اس کی ادائی کے مطابق ہم اس کا رکن بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہ چند الفاظ ہیں جو آپ کی مشق کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے میں نے منتخب کیے ہیں. آپ نے ان کو ابھی یا بعد میں جماعت میں ان کی مشق کیجئے اور ان سے سیکھیے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے کیونکہ الفاظ بہت سے آپ کے سامنے آگے. سرگرمی اس طرح سے ہے کہ ہر بچہ، آپ میں سے ہر بچہ سبق کے پہلے حصے میں سے دو ایسے الفاظ تلاش کرے، صرف دو مثالیں میں نے آپ کو دے کے سمجھا دی. آپ نے صرف سبق کے پہلے حصے میں سے دو ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جن کے دو یا دو سے زائد ارکان ہوں. میں نے آپ کو ارکان کو سمجھانے کے لیے دو سے زائد ارکان والے الفاظ بھی لکھے. میں آپ کی مزید آسانی کے لیے اس میں سے کچھ اور بھی لکھ دیتی ہوں، جیسے تک ری بات پر مودہ پے وسطہ. تو آپ اس طرح مختلف ارکان والے الفاظ ڈھونڈیں اور اس سرگرمی کو، ویڈیو کو یہیں پہ روکے پہلے سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی یقیناً آپ نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی، ہر بچے نے اپنی طور پہ کی ہوگی. ایک سرگرمی اور ہے، اب آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے گروہ میں. بچے 3 کے گروہ میں اس پیراگراف کو پڑھیں اور ایسے الفاظ تلاش کریں جن کے دو یا دو سے زائد ارکان ہو، اور بچے کاپیوں پر یہ الفاظ بھی لکھیں. اب یہ جو پیراگراف ہے آپ کے پاس، دراصل حقیقت میں یہاں پہ پیراگراف نہیں ہے، یہ ایک تصویر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس تصویر کو ایک پیراگراف کے طور پر لکھنا ہے. پہلے اس میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس منظر کو لکھنا ہے اور اس پیراگراف میں سے آپ نے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جس میں سے دو یا دو سے زائد ارکان ہوں. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو بھی کیجیے، لیکن اس کو آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے. جی یقیناً آپ نے سرگرمی کر لی ہوگی. اب آپ کریں گے مشق. مشق ہماری کتاب میں سے شامل وہ حصہ ہے جس میں ہم جو حاصل تعلم پڑھ لیتے ہیں اس کے متعلق سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہے آپ کا، درج ذیل الفاظ کے ارکان تحریر کریں. موقع، بچہ، روتا، پرانے اور پوچھنے. آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سبق میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جن کے دو سے زائد ارکان ہوں اور ان کے ارکان الگ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو جو سرگرمی دی گئی وہ صرف سبق کے پہلے حصے سے تھی، پہلے اقتباس سے تھی، پہلے پیراگراف سے تھی. گھر میں آپ نے مکمل سبق کو پڑھنا ہے اور اس میں سے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں کہ جن کے دو یا دو سے زائد، دو ارکان والے لفظ بھی آپ نے منتخب کر سکتے ہیں اور دو سے زائد والے بھی، اور آپ نے پھر ان کے ارکان بھی لکھنے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. اور اس طرح ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ مکمل ہو گیا، جس سے آپ نے ارکان کو بنانا اور ارکان سے الفاظ کو ارکان میں توڑنا سیکھا. تو پیارے بچوں، کل ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.